بہت خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں جینوسائیڈ ہو جائے. اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نام سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کورٹ میں ایک کیس ہوا جس میں ایک ڈویژن بینچ بیٹھی ہائی کورٹ میں, کیونکہ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے اس ادارے کو ختم کر دیا. کل جب کورٹ میں یہ کیس پیش ہوا تو ایک ڈویژن بینچ نے اس کو بہت سختی سے سرکار سے جواب مانگا کہ کیوں, کس بیسس پہ تم نے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن ختم کیا ہے, اس کی جواب دو. سڑکوں پہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں تاکہ یہ ظلم, یہ تشدد ختم ہو. جی بہت بہت شکریہ مردلا جی, اور بہت بہت مبارک باد اس مہم کو جو شبنم نے اور ان کے ساتھیوں نے چلائی, جو کٹور میں ایک کٹور رانی چنما کا جو ڈیکلیریشن ہوا اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور میرے سارے ساتھی آپ کو بتا بھی چکے ہیں. میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مجھ سے شبنم نے کہا کہ مائنورٹیز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, اور مجھے انہوں نے جو یہ ڈیکلیریشن دیا یہ بھی اردو میں ہے, تو اس سندرب میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے بارے میں بات کی جائے نا, مائنورٹیز, اب مسلمانوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو میں صرف 3 باتیں رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو ایک اسکالر تھے, ان کا نام تھا اور ہیں گریگری اسٹینٹن, جنہوں نے جینوسائیڈ واچ گروپ کو اسٹیبلش کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا ہے, لکھا ہے کہ بہت خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں جینوسائیڈ ہو جائے. یہ جگہ انہوں نے لکھا ہے, میرے سب ساتھی اس کو دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. ضروری ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نام سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, 4 سال پہلے جو دلی میں فساد ہوا تھا, 4 سال کو کمیموریٹ کرنے کے لیے کاروان محبت نے ایک بڑی سی گوشٹی کی تھی جس میں وہ وکٹمز آئے تھے کہ جو آج تک اس ظلم کو برداشت تو چھوڑیے, اس ظلم کا کوئی ان کو کفارہ نہیں مل سکا ہے. اب میں آپ کو آج کی بات بتاتی ہوں. آج سے 30-40 سال پہلے ایک مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہوا تھا. اس وجہ سے اسٹیبلش ہوا تھا کہ جو مارجنلائز غریب بچے ہیں مسلمان, ان کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ ہو. کل کورٹ میں ایک کیس ہوا جس میں ایک ڈویژن بینچ بیٹھی ہائی کورٹ میں, کیونکہ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے اس ادارے کو ختم کر دیا, 1 2 3 وجوہات بتا کے کہ اس ادارے کی, اب اس آرگنائزیشن کی, اس گورنمنٹ کے حصے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. کل جب کورٹ میں یہ کیس پیش ہوا تو ایک ڈویژن بینچ نے اس کو بہت سختی سے سرکار سے جواب مانگا کہ کیوں, کس بیسس پہ تم نے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن ختم کیا ہے, اس کی جواب دو. پہلی بار ایک امید کی چھوٹی سی کرن ضرور ہمیں نظر آئی, اور اگلے ہفتے انہوں نے پھر ڈیمانڈ کیا ہے. منسٹر آف مائنورٹی افیئرز سمرتی ایرانی جی بیٹھی ہوئی تھی کورٹ میں, اور اس کا سارا بلو بائی بلو ہم اس کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. مولانا آزاد جو کہ اس ملک کے
بہت بڑے وزیر تعلیم تھے اور فریڈم فائٹر تھے. مہاتما گاندھی سے پہلے انہوں نے 1912 میں اپنا کام شروع کیا تھا. تو ان کا نام سے جو نفرتیں ہیں وہ نفرت ایک طرح سے ایک ایک کر کے اس کا پرت کھلتا چلا جا رہا ہے. کیوں ہے ان کے نام سے نفرت؟ کیوں ہے ان کے نام کو رد کرنے کی ضرورت؟ اب آپ اگر دیکھیے تو اس وقت مولانا آزاد جو میڈیکل سکول جو ہے جو بہادر شاہ ظفر مارگ پہ ہے وہ اتنا بہترین انسٹیٹیوشن ہے. کل کو اس کا نام بدل بھی دیا جائے گا تو کوئی عجب نہیں ہے, کیونکہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن ہوگا جس میں کسی کو کچھ لب ہلانے کی, ہونٹ ہلانے کی, پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت تو ہوگی مگر گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے جو میری دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا کہ سڑکوں پہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں تاکہ یہ ظلم, یہ تشدد ختم ہو. اور آج عورتوں کی انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے, اس لیے آج یہ جو اس وقت جو پریزنٹیشن ہوا ہے, جو لوگوں نے باتیں رکھی ہیں, وہ آج کے دن کی مناسبت سے بہت موزوں ہیں. بے حد اچھا ڈیکلیریشن ہے اور پورا جو لکھا گیا ہے وہ دل سے لکھا گیا ہے. میں گزارش کرتی ہوں آپ سب سے کہ وقت تو لگے گا مگر آپ اس کو ایک بار پڑھ ضرور لیں. تو میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں. میں نے اپنی ایک چھوٹی بہن سے کہا کہ اب میں اس میں آ رہی ہوں تو مجھے اپنی 2-3 لائنیں اپنی نظم کی بتاؤ. تو ان کا نام ہے عذرا نقوی اور انہوں نے مجھے یہ 4 لائنیں انہوں نے لکھوائیں اور ابھی میں نے اس کو یہاں ان کی نفشرن کی مدد سے اپنی کاپی میں نوٹ کیا. عورتوں کے بارے میں ہے. ہم فقط موم نہیں, موم مطلب ویکس, ہم فقط موم نہیں, نقش بدیوار نہیں, دیوار پہ ہم کوئی نشان نہیں ہے. ہم فقط موم نہیں, نقش بدیوار نہیں, ہم نہ دیوی ہیں نہ گھر کی رانی. بھئی تم تو دیوی ہو, بھئی تم تو رانی ہو, گھر کی رانی. ہم نہ دیوی ہیں نہ گھر کی رانی, تاج کانٹوں کا نہیں چاہتے ہم. تاج پہنائیں گے ہم, تم گھر کی رانی ہو مگر وہ تاج کانٹوں کا ہے. تاج کانٹوں کا نہیں چاہتے ہم فقط انسان ہیں. وی آر جسٹ ہیومن بینگز. ہم فقط انسان ہیں, ایک انسان کی طرح جینے کا حق مانگتے ہیں. شاعر کا نام ہے عذرا نقوی اور ان کو بڑی تحسین. شکریہ بہت بہت.